کہ علم اللہ کی صفت ہے، علم اللہ سے جدا ہو سکتا ہے؟ بولیے، نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں علم ہوگا وہاں اللہ۔ قدرت اللہ کی صفت ہے، صفت قدرت خدا سے جدا ہو سکتی ہے؟ تو جہاں قدرت ہوگی وہاں۔ اب بات سمجھو، ہمارے بہت سارے اکابر نے صراحتاً لکھا ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے۔ ہمارے اکابر نے صراحتاً لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے۔ اس کے آخر میں نہیں ہے، میں نے سارے اس پر حوالے نقل کر دیے کہ ہمارے جو حضرات یہ موقف اختیار کرتے ہیں نا، تو ہمارے حضرات اکابر نے صاف صاف لکھا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ میں ایک منٹ، یہ ہے ادھر بھی ہو، نہیں ہے ادھر ہے، آپ کے پاس فائل دیکھو، آپ نکالو صفحہ نمبر 20 نکالو، نہ صفحہ نمبر 21 نکالو، صفحہ نمبر 21 نکال لیا، صفحہ نمبر 21 نکال لیا، جن کے پاس نہیں کہتے جی ہاں نکال لیا۔ دیکھو مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی مناسب نہیں کہ حق تعالیٰ کو عرش کے اوپر جانیں اور فوق کی طرف ثابت کریں، کیونکہ عرش اور اس کے ماں سوا جو کچھ سب کچھ حادث اور اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، مخلوق حادث کی کیا مجال ہے کہ خالق قدیم کا مکان اور جائے قرار بن سکے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو آگے قطب الارشاد مولانا گنگوئی فرماتے ہیں، حق تعالیٰ باوجود وراء الورا کے قریب عبد کے ہے، بہوا معکم اینما کنتم، ایسے تشابیہ کی ضرورت نہیں، اور معکم علم سے میت تعبیر کرنا کچھ حاجت نہیں، ہوا ضمیر ذات ہے جہاں علم وہاں ذات۔ یہ کس کا قول ہے؟ بولو، میرا تو نہیں ہے نا، یہ میں اس لیے وضاحت کروں کہ تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے کہ یہ اس کی اپنی باتیں۔ مولانا گنگوئی فرماتے ہیں، پس تکلف کی کیا حاجت، حق تعالیٰ فوق تحت سے بری ہے، فوق اور تحت ہر جگہ موجود ہے، عروج روح قلب کا فوق کی جانب اس خیال سے نہیں کہ حق تعالیٰ فوق العرش ہے، نہیں، سب جگہ ہے، نہیں۔ آگے دیکھو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ عبارت مجھے تو سمجھانے میں زور نہیں لگانا پڑے گا، آپ کو سمجھنے میں زور لگانا پڑے گا۔ اگلی باتیں سن لیں پھر میں یہ سمجھ لو یار، جتنا وقت ہے سمجھو، ذرا سوال سمجھو، ادھر دیکھو، اچھی طرح عبارت کو سمجھنا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، وہ سوال کیا تھا؟ حضرت ایک بندہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، یہ جو قریب ہے نا، ایک بندہ کہتا ہے اللہ قریب ہے باعتبار ذات اور صفات کے، میت ذاتیہ بھی ہے، میت وصفیہ بھی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ قریب ہے صرف بحسب الوصف، صرف باعتبار وصف کے، نہ کہ باعتبار ذات کے۔ ان میں سے موقف کس کا درست ہے، جو اللہ کو ذاتاً ہر جگہ مانتا ہے یا ذاتاً اور وصفاً دونوں ہر جگہ مانتا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ نمبر 2، جو لوگ اللہ کو قریب باعتبار وصف کے مانتے ہیں، وہ ان لوگوں کو کافر کہتے ہیں جو اللہ کو باعتبار ذات کے قریب مانتے ہیں۔ تو کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے ذاتاً؟ ایسی بات کہنے والے کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ 2 بنیادی سوال ہیں، آپ سوال دیکھ لو، دیکھو ذرا صفحہ نمبر 21 پر۔ حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی نور اللہ مرقدہ متوفی سن 362 ہجری سے کسی نے میت قرب خداوندی کے بارے میں سوال کیا، جس کا آپ نے جواب دیا۔ سوال جو عبارت منوع نقل کی جاتی ہے، مسئلہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید قال هو معکم فمن الناس من یقول ان القرب باعتبار الذات والوصف۔ بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قریب ہے باعتبار ذات اور باعتبار وصف۔ وصف کو معنی سمجھ گئے؟ علم، قدرت۔
اور بعض کہتے ہیں ان القرب بحسب الوصف فقط، صرف اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ پر ہے، قدرت ہر جگہ پر ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ پہ نہیں۔ فَأَيُّ الْحِزْبَيْنِ عَلَى الصَّوَابِ وَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى الْحَقِّ، ان میں درست موقف کس کا ہے؟ آگے وَإِنْ كَانَ اللَّهُ قَرِيبًا بِالذَّاتِ، اگر اللہ تعالیٰ قریب بالذات ہے، هل يقرب ما كون استواء الى العرش ام لا، تو کیا مستوی الی العرش بھی ہو اور ہر جگہ پر بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر اللہ کو مانے کہ اللہ تعالیٰ کو قرب ذاتی ہے، توجہ رکھیں، اگر اللہ کو ہم قرب ذاتی مانیں کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، تو کیا ہو سکتا ہے ہر جگہ پر بھی ہو، مستوی الی العرش بھی ہو؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو هل يقرب ما كون استواء الى العرش ام لا، دوسری بات ہوگی آگے۔ ثم الذين يقولون بالقرب الوصفی، پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں، وصف ہر جگہ پر ہے، يدعون بالقائلین بالقرب الذاتی انہم کفروا بقولہم بالقرب الذاتی، وہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کو ہر جگہ ذاتاً مان کے کفر کیا ہے۔ هل يجوز نسبت الکفر الى من قال، کیا ایسے شخص کو کافر کہہ سکتے ہیں جو یہ کہہ سکتا ہو ان القرب، جو یہ کہتا ہو ان القرب ذاتی العملہ؟ اب حضرت اسی دسو قرب ذاتی مانے یا نہ مانے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اپنے کابر کے علوم دیکھو، حکیم الامت تھانوی کے علوم دیکھو، یہ عبارت اچھی طرح سمجھ لو، یہ اچھی طرح عبارت سمجھ لو۔ سوال سمجھ آ گیا؟ سوال کے 3 اجزاء نے بنا دی۔ نمبر 1، کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ذاتاً ہے یا ذاتاً اور وصفاً دونوں طرح ہے؟ سمجھ آ گئی؟ کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ذاتاً اور وصفاً دونوں طرح ہے، یا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود صرف وصفاً ہے؟ ہمارا موقف کیا ہے؟ ذاتاً وصفاً، ٹھیک۔ دوسرا مسئلہ، حضرت کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ بھی ہو، مستوی علی العرش بھی ہو، کیا دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں؟ ہمارا موقف ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو وصفاً ہر جگہ مانتے ہیں، وہ ان کو کافر کہتے ہیں جو اللہ کو ذاتاً ہر جگہ مانتے ہیں، تو کیا ان کو کافر کہنا ٹھیک ہے؟ سوال سمجھ آ گئے؟ اب جواب دیکھو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، توجہ رکھنا، وہ پچھلی لائنوں والے توجہ رکھنا، یہ عبارت جو میں سمجھا رہا ہوں تم درسگاہ میں نہ سمجھے تو بعد میں تم سے سمجھنا بہت مشکل ہوگی، اچھی طرح اس کو سمجھ لو۔ تھانوی فرماتے ہیں جب یہ کہا جائے اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے تو عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہر جگہ پر ہے۔ جب یہ کہا جائے اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، عوام الناس کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اس وجہ سے جو قائلین قرب وصفی ہیں وہ قائلین قرب ذاتی کو کافر کہہ دیتے ہیں اور قرب ذاتی سے کو باطل بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ بات تو ٹھیک ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کا جسم ہر جگہ مانیں گے، یہ عقیدہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ یہ کفر ہے یا ایمان ہے؟ ثانی فرماتے ہیں جب یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر ہے تو عام بندہ یہ سمجھتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہر جگہ پر ہے، اس لیے قائلین وصفی کافر بھی کہہ دیتے ہیں۔ عام طور پہ بندہ یہ سمجھتا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ دیکھو ذرا، لما کان المتبادر عند العامۃ من المعیت الذاتیہ ہی المعیت الجسمانیہ۔ لما کان المتبادر عند العام، متبادر عند العام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظ کہنے سے جس طرح فوراً ذہن جائے نا، اس کہتے ہیں یہ بات متبادر الی الفہم ہے، متبادر الی ذہن ہے۔ ثانی فرماتے ہیں جب عوام الناس کے ہاں میت ذاتیہ کہنے سے ذہن میت جسمانی کی طرف فوراً جاتا ہے، اب طلح العلماء، علماء نے کا عقیدہ باطل ہے، وکفر بعضهم القائلین بها، اور بعض نے کا عقیدہ کفریہ ہے۔ سمجھ آگی بات؟ آگے دیکھو، ولو ارید بها المعیت غیر المتکیفہ فلا محظور فی القول بها، اور اگر اس سے مراد یہ ہو اللہ تعالیٰ کی میت ذاتیہ ہے لیکن میت ذاتیہ بلا کیف ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اب سمجھ آ گئی؟ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی میت
ذاتیہ ہے اور میت ذاتیہ بلا کیف ہے، اللہ ہر جگہ پر بھی ہیں اور کیفیت سے پاک ہے، فلا محظور بہا، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے سنو، والامتناع فی اجتماعها بالاستواء، یہ نا فلا محظورہ، والامتناع کا عطف محظورہ پر ہے، ولا امتناع فی اجتماعها بالاستواء، اور جب میت سے مراد ذاتیہ لیں اور کیفیت کو نفی کر دیں تو پھر یہ قول بھی جائز ہے اور ہر جگہ بھی ہو اور استواء علی العرش بھی ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ آگے دیکھو، کیوں؟ لأن الذات لیست بمتناہیۃ، اللہ کی ذات غیر متناہی ہے تو ہر جگہ پر ہوگی نا، غیر متناہی ہے۔ والمعیۃ لیست بمتکیفۃ، اور خدا کی معیت ذاتیہ یہ بلا کیف ہے۔ اب سمجھ آ گئی اللہ کی ذات کیا ہے؟ بولو، غیر متناہی۔ جب غیر متناہی ہے تو عرش فرش ہر جگہ پر ہوگی نا، اور کیفیت سے بھی پاک ہے۔ اس لیے جب یہ کہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر بلا کیف ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مستوی علی العرش بھی ہیں، ہر جگہ پر بھی ہیں۔ اب اگلا جملہ، وَمَن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ اعْتِقَادِهَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ، یہ بڑی عجیب بات فرمائی۔ الثانی فرماتے ہیں جو بندہ یہ بات نہ سمجھ سکے، جو بندہ یہ بات، میں من لم یقدر کے ترجمے کر رہا ہوں، میں عموماً تخصص میں طلباء سے کہتا ہوں آیات احادیث اور اپنے اکابر کی عربی عبارات کا آسان ترجمہ کرنا سیکھیں، پہلے بات سمجھ لیں پھر میں ترجمہ بتاؤں گا۔ اور جو شخص یہ بات نہ سمجھ سکے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر بغیر جسم کے ہو سکتی ہے، جو یہ نہ سمجھ سکے وہ اتنا عقیدہ رکھ لے اللہ کا علم، اللہ قدرت ہر جگہ پر ہے تو یہ کافی ہے۔ اب بتاؤ اصل عقیدہ کون سا ہوا؟ بولو، اصل عقیدہ کیا ہوا؟ اللہ ہر جگہ ذاتاً ہے، اور جو اس بات کو نہ سمجھ سکے اس کے لیے اتنی گنجائش ہے وہ قدرت کو ہر جگہ مان لے۔ وَمَن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ اعْتِقَادِهَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ، اور جو یہ بات نہ سمجھ سکے، میں یقدر کا ترجمہ، جو نہ سمجھ سکے کہ اللہ ہر جگہ پر بھی ہے، کیفیت سے بھی پاک ہے، فَالْأَسْلَمْ لَهُ، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے یقول بالمعیت الوصفیہ ای العلمیہ فقط، وہ صرف علمی وصفی معیت کا قائل ہو جائے۔ وبہذا التقریر خرج جواب من کل سوال، یہ تقریر ہر سوال ختم، وارتفع کل اشکال، ہر اشکال ختم۔ والحمدللہ الکبیر المتعال، اللہ تعالیٰ بلند ہے کس سے؟ ان کل مکان و خیال، مکان سے بھی پاک ہے، خیالات سے بھی پاک ہے۔ اب مجھے بتاؤ حکیم الامت تھانوی کی اس عبارت سے آپ کیا سمجھے؟ حضرت ہر جگہ اللہ کے ذاتاً موجود ہونے کے قائل ہیں یا نہیں؟ آگے دیکھیں، آگے چلیے، تفسیر بیان القرآن، واللہ محیط بالکافی کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس میں دلیل ہے قول صوفیہ کی کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوق کو ذاتاً محیط ہے بدون اتصال اور کسی کیفیت کے، نہ کہ محض علم ہی سے محیط ہے۔ تھانوی دیکھو، مولانا محمود حسین گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر صغیر و کبیر کا عالم ہے، کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں، نصوص صریح اور دلائل قطعی ایسے اس بات کا ثبوت ہے۔ آگے چلیں، آگے کی جگہ لکھتے ہیں خدا ہر جگہ موجود ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ 5 نمبر، عارف باللہ حضرت مولانا شاہ مختار نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں بس ایک بات عرض کرتا ہوں، بعض لوگ مخلوق کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں، وہ 4 دوست بیٹھے ہوں، ہاں ان کے سامنے گناہ نہیں کرتے کیونکہ مخلوق کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے یا مخلوق ان سے انتقام لے سکتی ہے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جس خلوت اور تنہائی میں انسان گناہ کرتا ہے اس وقت خدا اس کے ساتھ ہے یا نہیں؟ تو مخلوق زیادہ طاقتور یا خالق زیادہ طاقتور؟ بڑی طاقت کے سامنے تو گناہ کرتے، خوف نہ لگا، کمزور مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اتنی عظیم الشان والا ہمارے آپ کے حجروں اور کمروں میں ساتھ ہے، کوٹھڑیوں میں ساتھ ہے، لیکن انسان کی فطرت دیکھیے، چند انسان اس کو دیکھ رہے ہو تو وہاں گناہ سے بچتا ہے،
اور پھر گناہ کے لیے تنہائی تلاش کرتا ہے، راستے بند کرتا ہے، دروازے بند کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، لیکن وہ ذات پاک جو مخلوق سے بے شمار گناہ عظیم الشان عظیم القدرت ہے، وہ وہی ساتھ میں ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ آگے دیکھو، مفتی محمد رفیع عثمانی حفظہ اللہ، رئیس دارالعلوم کراچی۔ اللہ رب العزت کی ذات تو ایسی عظیم ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کسی خاص مقام تک محدود نہیں۔ کعبہ بیت اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر موجود ہے، اس کے سوا اور کہیں موجود نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ تو ہر جگہ ہے، بلکہ وہ تو ہر جگہ ہے۔ دیکھیں آگے 24، آگے چلیں۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات سورۃ البقرہ آیت 115 کی تشریح میں لکھتے ہیں، مشرق اور مغرب سب اللہ کی مخلوق، اس کی تابع فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت میں محدود نہیں، بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کا اپنا موقف ہے، ہمارے کعبے تو نہیں لکھتے۔ یہ کعبے نہیں ہے تو کعبے ہیں کون، بتاؤ؟ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ آگے بنوری ٹون دیکھ لیں، عقائد کی اصلاح اور تعلیم کی رہنمائی فرما دیں، اللہ کہاں ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، کسی خاص مکان یا جگہ کے ساتھ مخصوص کرنا درست نہیں۔ بنوری ٹون بھی یہ کہہ رہا ہے، دارالعلوم کراچی بھی کہہ رہا ہے، دارالعلوم دیوبند بھی یہ کہہ رہا ہے، ہمارے اکابر بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور میں نے جب سے بیان کرنا شروع کیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں اس کو کیا ہو گیا، کیا مسئلہ بیان کر رہا ہے، یہ کوئی بات بیان کرنے کی ہے؟ امت فتوے دے رہی ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ایسے موقع پر یہ مسائل بیان کر امت کو نہیں بچائیں گے تو پھر بیان کب کریں گے بھائی؟